See back button nav bar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومقوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء. قالوا: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک کی خطبہ سے توبہ کے عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ چونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے بعد تمام انسان خطاکار و گناہگار ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ حقیقت سب سے زیادہ انسان کو بنانے والا اللہ جانتا تھا اور جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عفو و درگزر، معافی اور بخشش کو اتنا وسیع کیا کہ اس کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، خود رب العالمین کا فرمان ہے کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اس پر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات آپ کے سامنے پڑھے تھے اور قرآن کی چند آیات بھی بتلائی تھی۔ آج بھی آیات اور روایات کی روشنی میں آپ کو اس عنوان کی مزید وضاحت عرض کی جائے گی۔ ابتدائی میں یاد رکھیں، توبہ کی دو قسمیں ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ توبہ کے دو درجے ہیں۔ ایک ہے اجمالی توبہ اور ایک ہے تفصیلی توبہ۔ ایک ہے توبہ کا مختصر انداز اور ایک ہے توبہ کا تفصیلی انداز، اور دونوں ضروری ہیں۔ مختصر توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ ہوا ہے اس پر شرمندگی اور ندامت ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ ہو، توبہ کرتے وقت گناہ چھوڑنے کا پورا ارادہ ہو، بعد میں پھر ہو جانا وہ الگ بات ہے، لیکن توبہ کرتے وقت پورا ارادہ ہو کہ یا اللہ اب غلطی ہوئی، آئندہ نہیں کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے
کہ معافی دل و زبان سے طلب کرے. بعض لوگ استغفار کا بھی استہزاء کرتے ہیں، توبہ کا بھی مذاق کرتے ہیں. مثلا ایک ہاتھ سے رشوت لیتا ہے، دوسرے سے کہتا ہے، زبان سے کہتا ہے یا اللہ میری توبہ. نظر سے غلط یوں دیکھ بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے استغفر اللہ. تو یہ تو توبہ کا بھی مذاق ہے نا. حقیقی معنوں میں توبہ ہو، قبولی ہو، فضولی نہ ہو، اور حقیقت میں استغفار ہو، استہزاء نہ ہو، مذاق نہ ہو، دل کی گہرائیوں کے ساتھ شرمندگی ہو، احساس ندامت ہو، تو یہ توبہ قبول بھی ہوگی اور یہ ایمان کی علامت ہے. اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور برائی ہو جائے تو پریشانی ہو تو پھر مطمئن رہے کہ تو مومن ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو تو پھر خطرہ بھی ہے. تو یہ مختصر توبہ ہے. تفصیلی توبہ یہ ہے کہ وہ گناہ حقوق العباد سے ہوں یا حقوق اللہ سے ہوں، یعنی بندے نے بندوں کا حق توڑا یا اللہ کا حق توڑا. اگر یہ ان میں سے ہے جن کی معافی صرف مختصر انداز میں اللہ سے مانگنا کافی ہے تو وہ توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گا. اور اگر یہ ان میں سے ہے جن کی معافی تلافی ضروری ہے تو وہ بھی کرنی پڑے گی. مثلا کسی نے بد نظری کی تو اللہ کا حکم توڑا ہے، صدق دل سے ندامت کے ساتھ کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما تو معاف ہو جائے گا. لیکن اگر کسی کو تھپڑ مارا تو اللہ کا حکم بھی توڑا کہ رب نے غائب مسلم سے منع کیا، اللہ سے توبہ بھی کرے، بندے سے معافی بھی مانگے تو تب معاف ہوگا پوری طرح. ہاں اگر وہ بندہ مر گیا ہے تو اب اللہ سے توبہ بھی کرے اور اس کو ایصال ثواب بھی کرتا رہے تو ممکن ہے قیامت کے دن اللہ اس کی ایصال ثواب کو تلافی کا ذریعہ بنا دے. اسی طرح نمازیں چھوڑی ہوئی تھی، روزے چھوڑے ہوئے تھے، زکوٰۃ اس پر واجب تھی نہیں دی، اب اس کو احساس ہوا تو توبہ کی یا اللہ معاف کر دے. تو اب وقت پر نہ پڑھنے کا، اللہ کا حکم اس وقت توڑنے کا جو گناہ تھا وہ تو معاف ہو گیا، لیکن فرض اس کے ذمے ہے، نمازوں کی قضا بھی کرنی پڑے گی، روزوں کی قضا بھی کرنی پڑے گی، زکوٰۃ بھی جتنے سالوں کی نہیں دی حساب لگا کے دینی پڑے گی. یہ معاف نہیں ہوگا. ہاں یہ کوشش کرنا شروع کر دے، ادائیگی شروع کر دے، نمازوں کی قضا کرنا شروع کر دے، روزے رکھنا شروع کر دے. ظاہر ہے کہ کوئی بندہ ہمیشہ 6 مہینے کے روزے تو نہیں رکھ سکتا، یہ تو اللہ کو بھی پتہ ہے. تھوڑے تھوڑے قضا کرنا شروع کر دے، تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دینا بھی شروع کر دے اور ساتھ اللہ سے مانگتا رہے یا اللہ اپنی زندگی دی یہ پوری کروں گا. اس دوران مر گیا تو امید ہے معاف کر دیا جائے گا، لیکن دل سے ارادہ ہو کہ یہ سارے کام پورے کر لیں. کسی کی زمین تباہ کر، مال تباہ کر حج پہ چلا جائے اور وہاں عرفات میں توبہ کرے تو یہ تو معاف نہیں ہوگا نا، یہ واپس کرنا پڑے گا. اگر یہ واپس نہیں کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا یغفر للشہید کل شیء الا الدین، شہید کو ہر چیز معاف ہو جائے گی لیکن جو قرض کسی کا اس نے دینا ہے وہ اس کو بھی معاف نہیں ہے. یہ حقوق العباد کے معاملے بڑے سنگین ہیں.
اور ہم کسی کا حق دبا کے خوش ہو جاتے ہیں کہ میں بڑا فن خوان ہوں. اس کو پتہ نہیں قیامت کے دن یہ ایک بالشت زمین 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں لٹکائی جائے گی. یہ ہونے والا ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے. تو تفصیلی توبہ بھی ضروری ہے. آج کل یہ فتنے چلے ہوئے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں قضا نمازوں کی اور روزوں کی، بس ایک دفعہ توبہ کرو سارے ہی معاف. اس کی یہ تفصیل ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اس لیے زندگی کا کوئی علم نہیں ہے. اگر اس طرح کی باتیں کسی کے ذمے ہیں تو آج ارادہ کر دے سچی توبہ کے ساتھ کہ انشاءاللہ معافی تلافی کرے گا. اور کچھ حقوق ایسے ہیں بندوں کے جو جب تک اگلے بندے کو پتہ نہ چلے تو اللہ سے توبہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں. کچھ حقوق یاد رکھنا، اس کی تفصیلات ہیں. آپ اس ایک بات کو ساری باتوں پر قیاس نہ کرنا. مثلا کسی کی غیبت کی کہ وہ بندہ ایسا ہے ویسا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا. جب تک اس کو پتہ نہیں چلا یہ اللہ سے توبہ کرے معاف. لیکن جب اس بندے کو پتہ چل گیا نا کہ اس مولوی صاحب نے میری غیبت کی، اب اللہ سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، اللہ سے بھی معافی مانگنے پڑے گی اور اس بندے سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، تو تب معاف ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس بندے کو پتہ نہ بھی ہو تب بھی اس کو دینا ضروری ہے. کسی کی چوری کر لی، اس کو پتہ بھی نہیں چور کون ہے، لیکن چور کو تو پتہ ہے نا میں نے چرایا ہے. اب یہ توبہ کرے تو اللہ سے بھی توبہ کرے اور اس کو بھی مال واپس کرے، ورنہ اس کا حق تو متعلق رہے گا. تو تفصیل کے ساتھ ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اس طرح نمازوں کی قضا شروع کر دیں جتنی رہی ہیں. جوانی میں بندہ غفلت میں رہتا ہے، بڑھاپے میں آ کے اس کو احساس ہوتا ہے تو ہر نماز کے ساتھ ہر فرض کے ساتھ ایک فرض قضا بھی پڑھ لے اور عشاء کے ساتھ فرض اور وتر دونوں پڑھ لے اور اللہ سے توبہ بھی کرے کہ یا اللہ میں اندازے سے قضا کر رہا ہوں، یاد تو نہیں کتنی تھی، بس جتنی ہو سکی کر دو گا، اپنی رحمت سے کمی پوری کر دینا. تو امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اس کا کام بن جائے گا. نیت پر فیصلے ہوتے ہیں نا، لیکن اس کے ساتھ کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں تفصیلی توبہ کرنی چاہیے اور گناہوں کے ساتھ اللہ کی عدالت میں جانا بڑا خطرناک ہے. اور پھر مجھے یاد آتا ہے وہ معاشرہ جس کی تربیت محمد رسول اللہ نے فرمائی. صحابہ جیسی کوئی جماعت قیامت تک نہیں آئے گی، نہ حضور جیسا کوئی معلم آئے گا، نہ صحابہ جیسے کوئی شاگرد آئے گا، نہ اللہ کے نبی جیسا کوئی استاد آئے گا، نہ ان کے شاگردوں جیسے کوئی شاگرد آئیں گے. وہ بے مثال استاد بھی با کمال اور شاگرد بھی با کمال. ظاہر ہے استاد نبیوں میں نبیوں کے امامت کے لیے رب کا انتخاب ہے اور شاگرد پوری امت کی رہنمائی کے لیے پوری جماعت بھی رب کا انتخاب ہے. اور دونوں انتخاب لاجواب ہے. جواب نہیں ہے اس انتخاب کا. اس معاشرے کا کیا کہنا؟ آج لوگ صحابہ کی غلطیاں نکالتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اگر اللہ نے شریعت کی تکمیل کے لیے، یہ جملے یاد رکھنا، اگر اللہ نے شریعت کی تکمیل کے لیے صحابی کو یا صحابیہ کو قربان کروایا بھی تو یہ بھی تو دیکھ اس نے توبہ کیسے کی ہے. اگر کوئی صحابہ کی غلطی بیان کرے اور اس کی توبہ بیان نہ کرے تو ایسا ہی ہے کہ زہر بتائے اس کا علاج نہ کر رہا ہے. اگر کوئی بشری تقاضوں کے مطابق یا شریعت کی تکمیل کے لیے
ان سے کچھ ہو گیا یا کروا دیا گیا تو پھر ان کی توبہ کو بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا، اور اس کی قبولیت کی گارنٹی بھی دیکھنی چاہیے۔ میں توبہ کروں، آپ توبہ کریں، ہمیں اطمینان ہے کہ انشاءاللہ قبول ہوگی، اطمینان ہے۔ لیکن صحابہ نے توبہ کی، کبھی اللہ کے نبی کا فرمان کے قبول ہو گئی، کبھی رب کا فرمان کے قبول ہو گئی، وہ عجیب ہے۔ میں اس جماعت کی ایک خاتون کو پیش کرنے لگا، مرد تو مرد ہے نا، یہ عورت ہے، مصطفیٰ کی تربیت یافتہ ہے، اور اس سے غلطی کیوں ہوئی؟ حضور کے سامنے اس پر رجم ہوئی، اس لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سزا ظلم ہے۔ اگر ظلم ہوتا تو اللہ کی نبی کی آنکھوں کے سامنے نہ ہوتا، حضور نہ کرتے نا۔ شریعت کی تکمیل کے لیے اور قیامت تک پیدا ہونے والے سوالات کے جواب کے لیے اگر کوئی قربان ہوا ہے تو وہ بھی صحابہ ہے۔ جاءت امرأة إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون صنف نازک اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اصبت حدا، اللہ کے رسول مجھ سے وہ گناہ ہو گیا جس کے نتیجے میں مجھ پر حد جاری ہوتی ہے، میں آئی ہوں آپ کے دربار میں پاک ہونے کے لیے، میں چاہتی ہوں اس گناہ کے سزا کے نتیجے میں دنیا میں مجھ پر حد جاری ہو جائے تاکہ اللہ کی عدالت میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرا ہوش و آواز قائم ہے، دماغ ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی ہو اور تو اسے بڑا جرم سمجھ رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ تیرا جرم کم ہو، اس پر حد نہ بنتی ہو اور تجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو۔ اس نے عرض کی اللہ کے رسول نہیں، مجھ سے وہ جرم ہوا ہے جس پر سزا بنتی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس جرم کے نتیجے میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلی جا، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ اب کتنا وقت ہے قول سے پھر جانے کے لیے؟ یہاں تو لوگ بچنے کے ہیلے تلاش کرتے ہیں، مگر یہ اس معاشرے کی خاتون ہے جن کی تربیت آمنہ کے لال نے خود فرمائی ہے، بشری تقاضوں کے مطابق اور شریعت کی حدود کی تکمیل کے لیے غلطی تو ہو گئی، مگر دل میں کیسی آگ لگی ہوئی ہے، معلوم نہیں کتنے آنسو بہے ہوں گے۔ یہ 8-9 مہینے گزر گئے مگر یہ قول و قرار سے بدلی نہیں۔ جب بچہ پیدا ہو گیا پھر آ گئی، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا چلی جائیے، اسے دودھ پلائیے، جب یہ روٹی کھانے لگے پھر آنا۔ اب 8-9 مہینے وہ گزارے، اب 2 سال بچے کو دودھ پلانے کے، تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر گناہ ہو جانے کے نتیجے میں اس کے دل میں جو ندامت کی آگ لگی وہ بجھی نہیں۔ اس 3 سال کے عرصے میں معلوم نہیں کتنی آہیں بلند ہوں گی، کتنی سسکیاں نکلی ہوں گی، کتنے آنسو بہے ہوں گے، کتنی بار اس کی زبان پہ آیا ہوگا یا اللہ معاف کر دے۔ یہ توبہ بھی ایسی ہے
کہ اس کو درجات کے اوج ثریا پہ لے جاتی ہے۔ یہ 2 سال بچے کو دودھ پلانے کے بعد آئی ہے، اس حال میں آئی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا موجود ہے اور وہ اسے چبا رہا ہے۔ آگے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دودھ پلانے والی مدت بھی پوری کر دی ہے، اب دیکھیے نا یہ روٹی کا لقمہ اس کے ہاتھ میں ہے، یہ کھانے کے قابل ہو گیا، اب تو مجھے پاک کر دیجئے نا۔ اسے پتا ہے کہ بچہ یتیم ہو جائے گا، ماں کی شفقتوں سے محروم ہو جائے گا، اب اسے گود میں لے جانے والی ماں نہیں رہے گی، مگر جو غلطی ہوئی اس پر کتنی بڑی ندامت ہے۔ آخر کیوں نہ ہوتی کہ گناہ کی نفرت بھی تو ان کے دلوں میں آمنہ کے لال نے ڈالی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی کفالت کا انتظام فرمایا اور اس خاتون سے فرمایا پھر اب تیار ہو جائیے اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے۔ اسے ایک میدان میں لا کر اس کے اوپر کپڑا ڈالا گیا، گڑا کھول کر کچھ وجود گڑے میں ڈال دیا گیا۔ آپ نے فرمایا اسے سنسار کر دو، پتھر مار کے اسے موت کی نیند سلا دو۔ اب پتھر پہ پتھر پڑ رہے ہیں، کتنی عجیب سزا ہے، لیکن اس کے دل میں گناہ کے نتیجے میں وہ آگ لگی کہ اتنی بڑی سزا برداشت کر گئی، مگر یہ برداشت نہیں کیا کہ اللہ کی عدالت میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ سنسار ہو گئی، جب وفات ہو گئی اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی قبر کھودی جائے، اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، جب قبر تیار ہو جائے، تکفین ہو جائے تو بتلانا نماز جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ فاروق اعظم عمر ابن خطاب سے رہا نہ گیا، عرض کی آقا اتصلی علیہ وقد زنت، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں جبکہ اس نے یہ جرم کیا ہے، اس سے اتنی بڑی فوش غلطی ہوئی اور اس کے باوجود آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر انہا لقد تابت توبتا لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم۔ عمر تجھے کیا پتا ہے اس خاتون نے اتنی بڑی توبہ کی کہ اگر مدینہ کے 70 گناہگاروں پہ تقسیم ہو جاتی تو سب کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی۔ یہ اس معاشرے کی بات ہے جس کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ میرے بھائی، آج حدود اور قصاص کا وہ نظام تو نہیں، لیکن تو اور میں اللہ سے توبہ تو کر لیں۔ ہم چرب لسانی سے، ہم پیسے کے زور پر، ہم چودراہٹ کے زور پر گناہ چھپا لیں گے لوگوں سے، مگر اللہ سے کون چھپائے گا؟ رب سے تو نہیں چھپایا جا سکتا نا۔ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری آنکھوں کی خیانت بھی جانتے ہیں اور تمہارے دلوں کی خیانت بھی جانتے ہیں۔ جو دلوں کی دھڑکنوں سے واقف ہے اس سے کون چھپا سکتا ہے؟ لوگوں سے چھپا لو گے، اللہ کی عدالت میں کیا کریں گے؟
لوگوں سے تو باتیں کر کے اور ڈرا دھمکا کے اور کئی طریقوں سے گناہ دبائے جاتے ہیں نا، لیکن یہاں دبا لو گے نامہ اعمال میں تو موجود ہوگا، وہاں تو سامنے آئے گا اگر توبہ نہ کی۔ اور ایک اور بات یاد رکھو، جب بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کو ندامت نہیں ہوتی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرے تو دل دھل جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو یہ گناہ کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے نا پھر اس کے دل سے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے، پھر اچھائی اور برائی میں تمیز اس سے نہیں ہوتی، پھر اس کو گناہ ایسے لگتا ہے جیسے مچھر اڑا دیا، پھر یہ فخر کرتا ہے گناہ کر کے، اس لیے کہ اس کے دل کی آنکھیں بند ہیں۔ لیکن نا ظاہری آنکھ نہ ہونا، آپ اس سامنے والی دیوار پر میرے سامنے 100 واٹ کا بلب لگائیں کہ 1000 واٹ کا، تو دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ ظاہری آنکھوں میں نظر نہیں، اسی طرح دل کی بھی آنکھیں ہیں، جب ان کے اوپر کالا سیاہ موتیا چھا جاتا ہے تو اس کو اچھائی برائی بھی نظر نہیں آتی۔ اچھائی کیا نظر آنی ہے، یہ برائی کو بھی اچھائی بنا دیتا ہے۔ پھر ہاں اس کا علاج ہے، اللہ کے نبی نے اس کا علاج بھی بتلایا۔ سنو فرمان رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ جو دل ہیں ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی لگے، جیسے لوہا گیلا ہو اس پر پانی لگے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے، ایسے ہی دل پر جب گناہ کی ظلمت آتی ہے اسے بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پر اللہ رحمتوں کی بہت بارشیں برسائے۔ صحابہ نے سوال کر دیا، قالوا وما جلاؤها یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دلوں کو زنگ لگ جائے گا تو صاف کیسے ہوگا؟ توجہ کیجئے گا، سوال کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں کو اللہ نے خود صاف کر دیا۔ اور یہ بھی میری بات نہیں ہے کہ کوئی سوچے کہ اپنی طرف سے کہہ دیا، یہ سنو قرآن 26واں پارہ، سورت کا نام ہے سورہ حجرات اور اس کی آیت نمبر ہے 3، خود دیکھ بھی لینا۔ رب نے صحابہ کے دلوں کی صفائی بتلائی، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا یہ جو میرے نبی کی جماعت ہے، ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر دیگر صحابہ کرام، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان خود اللہ نے لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اور دلوں کا امتحان بھی تقوی کے ساتھ لیا۔
رب العالمین نے دیکھا ان کے دلوں میں طہارت کتنی ہے، ان کے دلوں میں صفائی کتنی ہے، ان کے دلوں میں تقوی کتنا ہے، گناہ کی نفرت کتنی ہے، نیکی کا جذبہ کتنا ہے۔ یہ دلوں کا امتحان تقوی کی کسوٹی میں لے کر رب العالمین نے جو نتیجہ ارشاد فرمایا، یہ سورۃ البقرہ ہے، دوسرا پارہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کے آخری کلمات، فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ فرمایا لوگوں، اگر کائنات میں کسی نے صدق و صداقت اور صدق و صفا کے امام دیکھنے ہوں، وہ بھی میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لے۔ کسی نے تقوی کے پہاڑ دیکھنے ہوں تو وہ بھی میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لے۔ اور ایک اور جگہ سورہ مجادلہ کا تیسرا رکوع ہے، آیت نمبر 22، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ یہ صحابہ کے دل اتنے صاف ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، اور لکھا رب العالمین نے اتنا مضبوط ہے کہ اب ان کے روح اور جسم کا تعلق ٹوٹ جائے گا مگر دل سے ایمان نہیں نکلے گا۔ اور قرآن کا ایک اور انداز، سورہ حجرات پہلا رکوع اور آیت نمبر 7، قرآن فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ فرمایا رب العالمین نے ایمان کو پسند کر کے، ایمان کو سجا کے، ایمان کو بنا کے، ایمان کو سنوار کے صحابہ کرام کے دل کے دریچوں میں فٹ کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر کی نفرت ان کے دلوں میں ڈال دی، وَالْفُسُوقَ، کبیرہ گناہوں کی نفرت بھی ان کے دلوں میں ڈال دی، والعصیان، صغیرہ گناہوں کی نفرت بھی ان کے دلوں میں ڈال دی۔ اولئک هم الراشدون۔ اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی نے رشد و ہدایت کے امام دیکھنے ہوں تو وہ میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لے۔ سوال کیا اس جماعت نے جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کر دیا، جن کے دلوں کے زنگ اتروا دیے اللہ نے اپنے نبی کی صحبت و خدمت میں بھیج کر، مگر انہوں نے سوال کر دیا، انہوں نے سوال کیا، قیامت تک آنے والی امت کا بھلا ہو گیا۔ سوال کیا اللہ کے رسول، جب دلوں کو زنگ لگ جائے گا وہ اترے گا کیسے؟ کون سی چیز ہوگی جو دل کا زنگ اتار دے گی؟ دنیا میں چیزوں کو زنگ لگ جائے، لوگ ریگ مال مارتے ہیں، یہ زنگ اتر جاتا ہے، مگر دل تک کسی کی رسائی نہیں ہے، دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سنو، دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ دل کا زنگ اترے گا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے سے۔ او بھائی، دنیا کے جھمیلوں میں پڑا ہے، دکان میں، مکان میں، کھیتی باڑی میں،
مال میں کمال میں ادھر مصروف ہے، کبھی تنہائی میں موت کو بھی یاد کیا کرنا۔ ارے اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں پہ لکھے ہوئے کتبے بھی پڑھا کر، ہمیشہ کا ہنسنا کہیں تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، کبھی موت کو بھی یاد کیا کرنا، کبھی یہ تصور بھی کیا کرنا کہ یہ جو ریل پیل ہے دنیا کی، یہ جو اولاد ہے، یہ جو مال ہے، یہ جو آگے پیچھے پھرنے والے لوگ ہیں، وہ وقت کیسا وقت ہوگا جب تیری میت پڑی ہوگی، یہ سارے آنسو بہا رہے ہوں گے۔ آج لوگوں کے لیے سہارا بننے والے، کبھی سوچا بھی کرنا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تجھے اور مجھے لوگوں نے کندھوں پہ اٹھایا ہوگا۔ آج اپنی لیڈری اور چودراہٹ کے نشے میں تیرے اشاروں پر کام ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی تصور بھی کیا کرنا وہ وقت کیسا ہوگا جب تو اور میں قبر میں تنہا ہوں گے اور جسم سے ایک چمٹی کو بھی ہٹا نہیں پائیں گے۔ فرمایا کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کر، جب موت یاد آئے گی گناہ کرنے کا، گناہ کے نتیجے میں ندامت پیدا ہوگی، دل شرمندہ ہوگا، تیرے ہاتھ توبہ کے لیے اٹھیں گے، اوپر سے اللہ کی رحمت کا روحانی پانی آئے گا، تیرے دل کا سارا زنگ دھو ڈالے گا۔ لیکن تو موت کو یاد تو کیا کرنا، اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا موقع ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، آپ نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر نہ بناؤ، یہ سوچو کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ جیسے ہمارے باپ دادے چلے گئے، آج ہم گزر رہے، ایک وقت آئے گا ہم بھی قصہ ماضی بن جائیں گے۔ یہاں موت کو یاد کر کے گناہوں سے توبہ کرنا تیرا کام ہے، دل کے سارے زنگ اتار دینا اللہ کا کام ہے۔ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دلوں کا زنگ اتارنے والی دو چیزیں ہیں، موت کو کثرت سے یاد کرے گا تب بھی تیرے دل کا زنگ اتر جائے گا، اور اگر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے گا تب بھی تیرے دل کا زنگ اتر جائے گا۔ اور تلاوت سے زنگ کیسے اترے گا؟ جب تو پڑھے گا دل کی آنکھوں کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تو قرآن تیرے ضمیر پہ دستک دے گا نا کہ جب سارے جہانوں کو رب پالتا ہے تو پیسہ کمانے کے لیے اس کا حکم کیوں توڑ رہا ہے؟ جب قرآن کی تلاوت ہوگی تیری زبان پہ آئے گا افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرما رہے کیوں تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو؟ ام علی قلوب اقفالها، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں پہ، کیا لوگوں کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ جب یہ آیت زبان پہ آئے گی تیرا ضمیر تجھے کہے گا نا کہ اگر تیرے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں رب سے عرض کرنا کہ اللہ میرے دل کے تالے کھول دے تاکہ میں قرآن کے الفاظ پڑھوں تو مجھے قرآن کی آیات میں رب بولتا نظر آئے۔ یہ دو نسخے بتلائے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں دلوں پر لگا زنگ اتارنے کے لیے کہ یہ زنگ آلودہ ہوگا تو اترے گا زنگ۔ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت
کثرت سے ہوگی، اور موت کا ذکر جس کو آج ہم نے بالکل بھلا رکھا ہے، لوگوں کو موت یاد ہی نہیں ہے، اور آئے روز اٹھتے جنازے یہ مجھے اور آپ کو وارننگ دیتے ہیں کہ تو بھی سنبھل، ہو سکتا ہے اس کے بعد تو لوگوں کے کندھوں پر نظر آئے۔ اور یہ جتنے لیبل ہیں نا میرے اور آپ کے، ایک موت ہے جو سارے لیبل اڑا دے گی۔ یہ پھول لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ 3 پھولوں والا افسر ہے، یہ فلاں اعزاز والا ہے، یہ فلاں اعزاز والا ہے۔ ایک موت آتے ہی مولانا نہیں رہتا، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نہیں رہتا، جنرل صاحب جنرل نہیں رہتا، کرنل صاحب کرنل نہیں رہتا، کوئی نہیں کہتا یہ مولانا جا رہے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں، یہ کرنل صاحب جا رہے ہیں، یہ چودھری صاحب اور ناظم صاحب جا رہے ہیں، یہ چیئرمین صاحب جا رہے ہیں۔ نہیں، کہیں گے یہ جنازہ جا رہا ہے۔ یہ سارے لیبل اتر گئے، یہ یہاں تک تھے، قبر میں ایمان اور اچھے اعمال جائیں گے۔ اس لیے آج وقت ہے، موقع ہے، مہلت ہے، رب کا در کھلا ہے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کریں اور نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ بنائیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ قبر کی وحشت میں آپ کا اور میرا دل بہلانے کے لیے کوئی رشتہ دار تو نہیں آئے گا، ہاں نیک اعمال اور ایمان ساتھ رہیں گے۔ یہ قبر کے ساتھی ہیں، یہ حشر کے ساتھی ہیں، یہ جنت لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوئے تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سچی توبہ کرو رب سے، اللہ کو منواؤ اور گناہ کا احساس دل میں پیدا کرو۔ یہ لوگ معمولی سمجھ کر، ہلکا سمجھ کر لوگ گناہ کرتے ہیں نا، اس کے نتیجے میں توبہ کی توفیق بھی اللہ چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ عنوان انشاءاللہ ابھی جاری ہے، آئندہ جمعہ اس پر انشاءاللہ مزید تفصیل عرض کریں گے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ احساس بھی پیدا ہو جائے کہ ہمیں اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ بھی کرنی ہے، اور جتنے اللہ کے حقوق توڑے ہیں ان کی بھی تلافی کرنی ہے، اور جو لوگوں کے حقوق دبا رکھے ہیں ان کی بھی معافی اور تلافی کروانی ہے، تاکہ اللہ کی عدالت میں شرمندگی اور ندامت نہ ہو۔ رب العالمین ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔